صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کل آپ کے سامنے میں قرآن پاک کے متعلق کچھ باتیں عرض کیا۔ قرآن پاک کا ادب تمام مسلمانوں پر واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آسمان سے اترنے والی چار بڑی کتابیں ہیں، لیکن ان چار کتابوں میں سے تین کتاب اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ قرآن پاک خود اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کتاب اور کلام میں فرق ہے۔ کتاب یا تو خود لکھتے ہیں یا تو کسی کو بول کر لکھتے ہیں۔ تورات اور زبور اور انجیل اللہ نے اپنے حکم سے لکھا یا لکھوایا۔ لیکن قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کلام ہے، جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ ایک باریک بات بتاتا ہوں، سمجھیں آپ۔ تورات، زبور، انجیل
ایک بات پہلے اور ایک بات سن لیجئے کہ جمعے کے بیانات اور دوسرے بیانات میں اور تراویح کے بعد کے بیان میں فرق ہوتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ علمی باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. بہت فائدہ ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی اگر غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے. اور مجھے اس قرآن پاک کی کل کی تلاوت کی ایک آیت پر ہی بات کرنا ہے. اس سے پہلے مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بہت ضروری ہے. یہ اور میں تو عام طور پر کہہ رہا ہوں آج کل کہ وہ باتیں جو ہمارے ماحول میں ضروری تھیں اب تو حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ ان باتوں کو آپ اگر نہیں پڑھیں گے اور حضرات علماء کرام کے زبانوں سے نہیں سنیں گے تو پھر دشمن سوالات تیار کر رکھا ہے. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر ہم اور آپ ذلیل ہوں گے. کتاب اور کلام میں کیا فرق ہے یہ تو معلوم ہو گیا آپ کو کہ کتاب لکھی جاتی ہے، کلام ذات سے نکلتا ہے. کیا عزیز صاحب؟ اور کتاب میں کہہ دیا کہ بھائی نماز کے عنوان پر ایک کتاب لکھو، ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ بھائی نماز کے عنوان پر کتاب لکھو، مضمون میں دوں گا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ سمجھاتا ہوں. چلیے، میں عزیز کو کہا کہ میرے دوست عبد الواحد کے گھر توشہ پہنچاؤ. اب عزیز اپنی مرضی سے توشہ پہنچائے. میں عزیز کو کہا کہ عبدالعزیز عبد الواحد کے گھر توشہ پہنچانا ہے لیکن توشہ میرے گھر کا ہوگا. اب تو منڈی ہلاؤ، نہیں توشہ پہنچانا کیا؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ میں نے عزیز سے کہا کہ عبد الواحد کے گھر توشہ پہنچاؤ. عزیز اپنے گھر کا پکا ہوا ایک توشہ بنا کر عبد الواحد کے گھر پہنچائے ہیں، اور میں نے کہا کہ عبدالعزیز توشہ عبد الواحد کے گھر پہنچاؤ لیکن توشہ میرے گھر کا ہوگا. تورات و زبور و انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نبیوں پر جو نازل فرمایا، تورات موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر اور زبور حضرت داؤد پر، وہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ان کتابوں کے اندر جو مضمون تھا وہ بھی اللہ ہی کا تھا. بولو سبحان اللہ. تین کتابوں میں جو باتیں تھیں وہ بھی اللہ ہی کی باتیں تھیں. اللہ نے قلم کو حکم دیا، تورات لکھ میرے حکم سے. قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتوں کو داخل کیا، قلم نے وہ تورات لکھا. اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ انجیل لکھو، تو قلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو نازل کیا، انجیل قلم نے ان باتوں کو لکھا. لیکن قرآن ایسی بات نہیں ہے. 3 کتابیں، بڑی اچھی بات ہے، سنیے آپ حضرات. 3 کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کی شکل میں نبیوں کو دیا. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کی شکل میں نبیوں کو نہیں دیا.
بلکہ اللہ نے اپنے اس کلام کو میرے نبی کے سینے میں داخل کیا۔ آئیے سمجھ لیں۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا چلوں، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے باتیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان کو میں نے خط لکھا، ایک کتاب کی صورت ہے۔ منور کو میں نے فون کیا، ایک کلام کی صورت ہے۔ خط لکھ کر بھیج دیا میں ان کے پاس، لیکن ان کو میں نے خط لکھ کر نہیں بھیجا، ڈائریکٹ فون کیا۔ تورات و زبور و انجیل مثل خط ہے۔ کیا مولانا ہوا؟ آواز زیادہ ہے؟ چھوڑیے چھوڑیے، بولتے رہتے ہیں اسے، بول کر چلے گئے وہ لوگ۔ تورات و زبور و انجیل مثل خط ہے، قرآن ڈائریکٹ فون کرنا ہے۔ خط کے آنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ڈائریکٹ بات کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ خط کا جو پاور ہوتا ہے اس سے زیادہ پاور ڈائریکٹ بات کرنے پر ہوتا ہے۔ آیا بیٹے؟ تین نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی سب کے سب اللہ کی کتابیں ہیں، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی ہیں۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ تورات و زبور و انجیل میں جو باتیں ہیں وہ کسی اور کی باتیں ہیں، نہیں، وہ بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں۔ اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے کلام ہی کی طرح ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے کلام ہی کی طرح ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے جو لکھا وہ میرا ہی کلام ہے، بس یہ فرق یہ ہے کہ میں نے اسے پڑھا نہیں، لکھا۔ لکھنے اور پڑھنے میں پاور جو ہوتا ہے وہ پڑھنے کا ہوتا ہے، لکھنے اور پڑھنے میں پاور جو ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ وہ پڑھنے کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ایک بات بھی بتاتا چلو، جتنا قرآن ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے یا یہی اللہ کا کلام ہے؟ بشکل شریعت، بڑی باریک بات ہے میرے دوستوں، لیکن دل چاہتا ہے آپ کے سامنے میں رکھوں، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کیجئے، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک جتنا ہے اتنا ہی اللہ کا کلام ہے یا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے؟ قرآن کی شکل میں میرے آقا پر شریعت بنا کر جو نازل کیا وہ یہی قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم جب جنت کو جائیں گے وہاں اللہ تعالی ہم سے بات کریں گے، وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے۔ تمام نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں دے کر بھیجے،
لیکن قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کو دے کر بھیجے نہیں، بلکہ میرے نبی کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ کل کی گفتگو سن کر ایک صاحب نے فون کے ذریعے سے بتایا کہ حضرت قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیسے آیا حضرت؟ اللہ کیسے نبی کو دے کر بھیجے؟ میں نے کہا کہ کل یا پرسوں 2 دن اس کو سن لیں آپ، کل ہی اگر ہو جائے تو پوری بات ختم کر دو، یا پرسوں تک بھی لے کر جاؤں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی تک پہنچا کیسے۔ شریعت کی زبان میں نبیوں سے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے اس بات کو وحی کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ شریعت میں اللہ نبیوں سے جو بات کرتے ہیں نا، اس گفتگو کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کیا بولتے ہیں؟ وحی۔ وحی کی 2 قسمیں۔ کتنے قسمیں؟ 2 قسمیں۔ ایک وحی جس کی تلاوت ضروری ہے، وہ ہے قرآن۔ ایک وحی جس کی تلاوت ضروری نہیں ہے، وہ اللہ اور انبیاء آپس میں بغیر تلاوت کے حکم کے بات کرتے۔ جسے مدارس عربیہ میں اس لائن کے مضبوط علماء نے گرامر بنا کر الفاظ عطا کیا کہ وحی مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت ضروری ہے، وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے جو بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کیا؟ وحی۔ قرآن پاک وہ وحی ہے جس کی تلاوت امت پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی میرے نبی سے وقتاً فوقتاً بہت ساری باتیں کی، لیکن ان باتوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ نہیں بنایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور سنیے، ایسی باریک باریک باتیں سن کر تمہیں بولیں گے شاید حضرت کو آج روزہ لگا۔ روزہ لگتا تو اتنے باریک باتیں نہیں سناتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے جو باتیں کی ہیں، ان باتوں میں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے وہ تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے جو باتیں کی ہیں، ان باتوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ جو نہیں بنایا، ان باتوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے فضائل اعمال میں، یعنی تو اور کتابوں میں، یا حضرات علماء بیان کرتے کرتے کبھی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے۔ یہ لفظ سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ یہ وہی ہے۔ اللہ نے میرے نبی سے جو باتیں کی، جو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کیا وہ شامل ہو گئیں، اور جو باتیں قرآن میں شامل نہیں کیا ان باتوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کسے کسے بات سمجھ میں آئی؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھاں اٹھانا، کانگریس کے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ آسان۔
اس سے بھی گہری باتوں کا سبق مدرسوں میں دیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بچے کیا پڑھتے بول کر۔ ایک ایک بات سمجھنے کے لیے کبھی کبھی تو ایک ایک دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں مدرسوں میں، اور اس دور میں بھی ہمارے اساتذہ کو ہم نے دیکھا ایسی باریک باتیں سمجھاتے، اور سمجھاتے سمجھاتے ہم نے ان کے پیشانیوں میں پسینہ دیکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو جا کر قرآن پڑھنے کو آ جانے کا نام حافظ بننا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو جا کر حدیث پڑھ لے کر آنے کا نام عالم بننا ہے۔ نہیں، اللہ اکبر، دیکھو میں ایک چھوٹا سا سبق مدرسے میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جو پڑھا اسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مجھے خود اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے اساتذہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب یہ باتیں ہمارے اساتذہ ہم کو سمجھا رہے تھے۔ سمجھو باتوں کو، سمجھو۔ آج میں نے آپ کو کتاب اور کلام کے درمیان کا فرق بتایا۔ کلام تو ہے ہی اللہ کا کلام ہے، تو وہ کتابیں جو حضرات انبیاء پر اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں اس کے اندر کا مضمون بھی اللہ ہی کا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن رائٹنگ کی شکل ہے وہ۔ کتاب اور کلام کے درمیان میں فرق بتایا کہ کتاب مثل خط ہے، کلام مثل فون ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہی اللہ کا کلام ہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی بتایا میں آپ کو۔ الحمدللہ، یاد رکھیں گے باتوں کو۔ قرآن پاک ایک اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ بنا کر میرے نبی پر نازل کیا، اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اتنا یہ نہیں سمجھنا کہ 30 پارے 114 سورتیں جو ہیں وہی اتنا ہی اللہ بات کیا ہے، اس سے پہلے یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کیا، یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات نہیں کیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کلیم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے رہیں گے، ہم سے بھی بات کرتے رہیں گے۔ میرے نبی کی شریعت کے لیے جو نصاب بنایا، اس کے لیے جو کلام ہے وہ کلام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ کتاب دیکھ کر بھیجنے کو کہتے ہیں، قرآن دل میں اتارنے کو کہتے ہیں۔ آج ہی بتاؤں کہ کل بتاؤں قرآن کیسے اترا؟ ارے بولو بھائی، نہیں، کل بتاتا ہوں، کیونکہ 5-6 شکلیں ہیں قرآن پاک کے اترنے کے، وحی کے۔ کتنی شکلیں؟ 5-6 شکلیں ہیں۔ آج آدھی بات کر ڈال کو، تمہیں جا کو، سحری کھا لے کو بھول گئے تو۔ سچ کہتا ہوں، دینی تعلیم میں جو مزہ ہے خدا کی قسم کہیں اور مزہ نہیں ہے۔ لیکن اتنی باتوں کو یاد کریں۔ ریکارڈ تو ہوئی ہے بات، کب ڈالتے ہیں آپ اسے چینل میں؟ فجر کے بعد ڈالتے ہیں، فوراً ڈال دیتے ہیں، تو اسے سنیں۔ میں کل ان باتوں کا سوال آپ سے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جواب دیں گے تو دعا کروں گا، اور جسے میں سوال کروں گا طے کر کے تو سوال نہیں کروں گا، اللہ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایک چھوٹی سی عطر کی باٹل بھی دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن سمجھو آپ، میں پوچھوں گا آپ کو، کتاب اور کلام میں کیا فرق ہے؟ کل کون سی مثال آپ کو دیا تھا؟ کتاب اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھو نہ کو پوچھو، ارے پوچھو۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا رہی ہے حضرت تراویح پڑھا کو بیان کرنے بولا، کوئی امتحان لے لو، کوئی ہی نہ بول کر نہیں بولنا۔
تھوڑا بہت علم رکھو، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ علماء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ میدان جہاد میں گلا کاٹنا بھی شہادت ہے، تو انگلی کٹنا بھی ایک بہت بڑی قسمت ہے کہ نہیں ہے؟ اور مثال ہی بن گئی نہیں، انگلی کاٹ کے شہیدوں میں شامل ہو جاؤ۔ ہزاروں حدیثیں جسے یاد ہیں وہ بھی محدث ہے، 40-50 حدیث جسے یاد ہیں وہ بھی محدث ہے، لیکن وہ بڑا محدث ہے، یہ چھوٹا محدث ہے۔ حشر کے میدان میں محدثین کی جماعت جب جمع ہوگی، پہلی دوسری صف پہ جگہ نہ ملے، آخری صف پہ تو جگہ مل جائے گی۔ یوسف علیہ السلام جانتے نہیں جانتے حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ ارے جانتے نہیں جانتے بھائی؟ یوسف علیہ السلام جن کا معجزہ تھا ان کا حسن، جن کا معجزہ تھا ان کا حسن۔ اب خریدنے کی بولی لگی، بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی ان کو خریدنے کے لیے نکلے۔ ایک عورت بھی تھی جو چند گدھے لے کر جا رہی تھی، کسی نے پوچھا بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہے؟ ادھر بہت ہنگامہ ہے ادھر۔ بوڑھی نے کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ یوسف؟ یہ منہ مسور کی دال۔ ہزاروں کلو سونا چاندی لا کر بھی بزنس طے نہیں ہو رہا ہے، ہیرے جواہرات لا کر بھی بزنس طے نہیں ہو رہا ہے، بیوپار طے نہیں ہو رہا ہے، اور تو چند گدھے لے کر یوسف کو خریدنے جا رہی ہے، دیوانی کیا تو اس بوڑھی نے کہا تو دیوانہ ہوگا، میں دیوانی نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرے سرمایے سے یوسف کی خریدی ہو نہیں سکتی، لیکن خریداروں کی فہرست میں میرا بھی تو نام آئے گا۔ کون کون یوسف کو خریدنے آئے تھے، لسٹ بنے گی، اوپر نہ صحیح نیچے میرا نام آئے گا۔ کس کے حصے میں یوسف جائے گا وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن خریداروں میں نام تو آ جائے گا۔ علم کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھو۔ علماء کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم کو اٹھائیں گے۔ رہنا چاہیے نا، خالی چاند پر فکر، سورج کی تحقیق، زمین کی تحقیق، ہوا پانی کی تحقیق، کچھ بھی نتیجے نہیں اور بدلہ بھی نہیں۔ یہاں نتیجے بھی ملیں گے، بدلہ بھی ملے گا۔ اگر ہماری عقلیں نتیجے تک نہ پہنچی، بدلہ تو انشاءاللہ تعالی حشر اور قبر اور جنت میں ملے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ کر آؤ کل انشاءاللہ تعالی، آئیں گے؟